अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारे बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान मोहम्मद फैसल ने वाज़ेह किया है कि सिफारतकारों से मुबैना नारवा सलूक के बारे में अमरीका की तरफ से वज़ारत ख़ारजा को अभी तक कोई बाज़ाब्ता शिकायत मौसूल नहीं हुई। ख्याल रहे कि अमरीका के वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो ने बुध को कांग्रेस को बताया था कि पाकिस्तान में तैनात अमरीकी सिफारतकारों से बुरा सलूक रवा रखा जाता है। पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के हुक्काम का कहना है कि इंसदाद पोलियो की हालिया मुहिम के दौरान सूबे में 5 साल से कम उम्र के 44 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे फैलाए गए हैं, लेकिन अब भी सूबे में 34,000 से ज़ायद बच्चे पोलियो वैक्सीनेशन से महरूम हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुरी का मामला खटाई में पड़ने का जिम्मेदार हुक्मरान जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को करार दिया है। और भारतीय फौज ने भारतीय कश्मीर में मुतय्यन अपने एक अफसर के खिलाफ तहकीकात का हुक्म दिया है। इस बारे में एक रिपोर्ट है श्रीनगर से जो हम पेश करेंगे आपके लिए। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में जुमेरात के रोज खुदकुश धमाके में कम से कम 4 अफराद हलाक और 15 जख्मी हो गए हैं। लीबिया के शहर बेनगाजी में जुमेरात की रात एक कार बम धमाके में कम से कम 7 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए हैं। और कनाडा की पुलिस 2 मुश्तबा अफराद को तलाश कर रही है जो ओंटारियो के एक रेस्तरान में जुमेरात की रात एक बम धमाके में मुलव्वस थे। हॉलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने जुमे के रोज मलेशिया के मुसाफिर तैयारे को तबाह करने का जिम्मेदार कानूनी तौर पर रूस को ठहराया है और कहा है कि वो उससे हर्जाना तलब करेंगे। शिमाली कोरिया ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से किम जोंग उन के साथ मुलाकात मनसूख किए जाने पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि वो अमेरिका के साथ किसी भी वक्त बातचीत के लिए तैयार हैं। और अक़वाम मुत्तहिदा के निगरान इदारे बराए जौहरी तवानाई ने जुमेरात को कहा है कि ईरान सन 2015 के बैनुल अक़वामी समझौते के तहत लागू पाबंदियों पर अमल दरामद कर रहा है। ये थी शह सुर्खियां, तफसील चंद लम्हे के बाद। और अब खबरों की तफसील। जैसा कि हमने शुरू में आपको एक शह सुर्खी दी कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो ने इस्लामाबाद पर अमरीकी सिफारतकारों के साथ बदसलूकी का इल्ज़ाम लगाया है। इस हफ्ते ऐवान नुमाइंदगान की खारजा उमूर की कमेटी में एक अवामी समाअत के दौरान उन्होंने कहा कि हमारी वज़ारत ख़ारजा के ओहदेदारों के साथ ख़राब सलूक किया जा रहा है। इस पर पाकिस्तानी महकमा ख़ारजा ने क्या रद्द अमल ज़ाहिर किया है और क्या वो कह रहे हैं, इस पे के लिए जानने के लिए हम चलते हैं इस्लामाबाद, जहाँ हमारे नुमाइंदे हैं मोहम्मद इश्तियाक। क्या रद्द अमल सामने आया है वज़ारत ख़ारजा का? जी, पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान से जब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो के बयान पर रद्द अमल पूछा गया तो उनका ये कहना था कि इस वक्त तक अमरीका की तरफ से पाकिस्तान को किसी तरह का बाज़ाब्ता तौर पर आगाह नहीं किया गया है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ ममालिक के सफ़रा तैनात हैं और उनको हर मुमकिन वो सहूलत दी जा रही है जो कि बैनुल अक़वामी सिफारती आदाब के मुताबिक है। माइक पॉम्पियो ने अपने एक बयान में ये भी कहा था कि पाकिस्तान के लिए जो इमदाद है, अस्करी इमदाद, सिक्योरिटी इमदाद, वो 2018 में इंतहाई कम कर दी गई है और आइंदा साल इसमें मजीद कमी होगी। इस पर पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि खुद अमरीकी ओहदेदार भी ये तस्लीम कर चुके हैं कि वाशिंगटन की तरफ से मिलने वाली सिक्योरिटी अयानत ने अहम किरदार अदा किया है पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे में, और ख़ास तौर पर मुल्क के कबाली इलाकों में जो शिद्दत पसंदी के खिलाफ कामयाबी मिली है उसमें अमरीकी अयानत का काफ़ी किरदार है। तो सुफरा के बारे में उनका ये कहना था कि कोई रद्दअमल नहीं मिला, और जबकि अयानत के बारे में उनका ये कहना है कि अमरीकी अयानत काफ़ी अहम है। वाज़ेह रहे कि रवां माह की 11 तारीख को पाकिस्तान और अमरीका दोनों ने अपने अपने हाथ तैनात एक दूसरे के ममालिक के जो सिफारतकार हैं
ان کی نقل و حرکت محدود کرنے سے متعلق جو پابندیاں تھیں ان کا نفاذ شروع کر دیا ہے. یعنی 25 اب اس کے بعد 25 کلومیٹر یا 25 میل یا 40 کلومیٹر کے سے باہر اگر کوئی سفیر جہاں وہ تعینات ہیں جانا چاہیں گے تو ان کو متعلقہ حکام سے اجازت لینا ہوگی. جی ہاں، یہ پابندی یہاں بھی ہے، اور یہاں جو سفارتکار ہیں پاکستان کے ان پر بھی یہ پابندی عائد کی گئی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں یا پاکستان میں کوئی وفود کے درمیان کوئی تبادلہ خیال ہو رہا ہے اور اس پر کوئی بات چیت کی جا رہی ہے؟ جی، اب تک جو پاکستانی حکام کی طرف سے بتایا گیا ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس پر بات چیت جاری ہے، لیکن یہ اس کے نتائج کیا نکلیں گے ابھی تک یہ واضح نہیں، کیونکہ یہ جو بات چیت ہے پاکستان کی طرف سے تو یہی کہا جا رہا ہے پچھلے کئی ہفتوں سے کہ مختلف سطحوں پر رابطے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو کشیدگی اور سفارتی تناؤ ہے اس کو کم کرنے کے لیے دونوں ممالک کی خواہش تو رکھتے ہیں، لیکن ابھی تک وہ کسی سیم پیج یعنی کسی مشترکہ جو لائحہ عمل ہے اس پر وہ اتفاق نہیں کر سکے ہیں. جی اشتیاق، اب ایک دوسری خبر کی طرف چلتے ہیں کہ پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے جماعت الدعوہ کے سربراہ حافظ سعید کے متعلق کچھ بیان دیا ہے ایک ٹی وی چینل پر. وہ کیا تفصیلات ہیں اس کی؟ جی، بھارتی اخبار میں ایک خبر سامنے آئی تھی کہ پاکستان کے وزیر اعظم جب پاؤ کانفرنس میں شرکت کے لیے چین گئے تھے تو اس موقع پر چین کے عہدیداروں نے ان سے کہا تھا کہ حافظ سعید کو پاکستان سے کہیں اور منتقل کر دیا جائے. اس خبر کے بعد پہلے گزشتہ روز چین کی جو وزارت خارجہ ہے انہوں نے اسے ایک بے معنی قرار دے کر مسترد کیا تھا، اور اب وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی سے جب ایک انٹرویو میں یہ سوال کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ اس معاملے پر چین کی طرف سے کوئی بات نہیں کی گئی اور نہ ہی چین کی طرف سے اس بارے میں کوئی تجویز دی گئی ہے کہ حافظ سعید کو کہیں اور منتقل کیا جائے. حافظ سعید کا معاملہ جو ہے وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک تناؤ کی ایک بڑی وجہ ہے، اور حافظ سعید کو امریکہ کی طرف سے بھی تعزیرات کا سامنا ہے. تو یہ معاملہ اس لیے پاکستان کے میڈیا میں خاصا گرم رہا گزشتہ 2 روز کے دوران، اور پھر بالآخر جب ایک انٹرویو میں وزیر اعظم سے پوچھا گیا تو پھر انہوں نے اس کی تردید کی. بہت شکریہ محمد اشتیاق آپ کا. یہ ہمارے نمائندے تھے اسلام آباد میں تھے. پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے حکام کا کہنا ہے کہ انسداد پولیو کی حالیہ مہم کے دوران صوبے میں 5 سال سے کم عمر کے 44 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے گئے ہیں، لیکن اب بھی صوبے میں 34,000 سے زائد بچے پولیو ویکسینیشن سے محروم ہیں. انسدادی پولیو مہم کے صوبائی دفتر سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق رواں مہینے میں صوبے کے مخصوص اضلاع میں 5 سال سے کم عمر 44,66,000 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جانے تھے، جن میں سے 44,32,000 بچوں تک رضاکاروں کی رسائی ممکن ہو سکی. حکام نے تصدیق کی ہے کہ پولیو ویکسین سے محروم رہنے والوں میں 26,000 سے زائد ایسے بچے بھی شامل ہیں جن کے والدین نے انہیں قطرے پلوانے سے انکار کیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے نگراں وزیر اعظم کے تقرری کا معاملہ کھٹائی میں پڑنے کا ذمہ دار حکمراں جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کو قرار دے دیا ہے. اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ نے واضح کیا ہے کہ نگراں وزیر اعظم کے لیے اب وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی سے ملاقات نہیں ہوگی اور اسپیکر قومی اسمبلی کو پارلیمانی کمیٹی کے لیے خط لکھا جائے گا. اب کچھ بین الاقوامی خبریں ہیں. عراق کے دارالحکومت بغداد میں جمعرات کے روز خود کش دھماکے میں کم از کم 4 افراد ہلاک اور 15 زخمی ہو گئے ہیں. ایک فوجی ترجمان نے خبر رساں ادارے رائٹرز کو بتایا ہے کہ یہ حملہ شہر کے شمال مشرقی شیعہ اکثریت کے مغربی علاقے میں ہوا. حملہ آور نے بارود سے بھری اپنی جیکٹ کو اس وقت دھماکے سے اڑا دیا جب سیکیورٹی اہلکاروں نے اسے سقلافیہ پارک کے مرکزی دروازے پر روکا. بارودی مواد پھٹنے سے کئی افراد موقع پر ہی ہلاک اور زخمی ہو گئے. ابھی تک کسی گروپ نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے. لیبیا کے شہر بنغازی میں جمعرات کی رات ایک کار بم دھماکے میں کم از کم 7 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے. یہ بم شہر کے سب سے بڑے ہوٹل تبستی کے نزدیک ایک سڑک پر پھٹ گیا. کسی نے فوری طور پر حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے. کینیڈا کی پولیس 2 مشتبہ افراد کو تلاش کر رہی ہے جو انٹاریو کے ایک ریستوران میں جمعرات کی رات
ایک بم دھماکے میں ملوث تھے۔ انہیں سیکیورٹی کیمرے میں دیکھا گیا جب وہ دھماکے سے پہلے ریستوران میں داخل ہو رہے تھے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ دھماکے میں 3 افراد شدید زخمی ہوئے ہیں۔ ابھی تک کسی نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ ہالینڈ اور آسٹریلیا نے جمعے کے روز ملائیشیا کے مسافر طیارے کو تباہ کرنے کا ذمہ دار قانونی طور پر روس کو ٹھہرایا ہے اور کہا ہے کہ وہ اس سے ہرجانہ طلب کریں گے۔ ملائیشیا کی پرواز 4 سال پہلے مشرقی یوکرین کے اوپر پرواز کر رہی تھی جب وہ میزائل لگنے سے تباہ ہوئی اور اس میں سوار 298 مسافر اور عملہ ہلاک ہو گیا۔ ہیگ میں اخباری نمائندوں سے باتیں کرتے ہوئے ہالینڈ کے وزیر خارجہ اسٹیف بلاک نے کہا کہ اب یہ بات بغیر کسی اختلاف کے ثابت ہو چکی ہے کہ MH17 کو لگنے والے راکٹ اور روسی افواج میں براہ راست رابطہ تھا۔ بلاک نے کہا کہ ممکنہ طور پر دوسرا قدم یہ ہوگا کہ ماسکو سے رد عمل معلوم کرنے کے بعد یہ کیس بین الاقوامی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ اور شمالی کوریا نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کم جونگ ان کے ساتھ ملاقات منسوخ کیے جانے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ کسی بھی وقت بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ شمالی کوریا کے نائب وزیر خارجہ کم کائے گوان کی جانب سے جمعرات کو جاری کیے جانے والے ایک بیان میں صدر ٹرمپ کی مفاہمتی کوششوں کو بھی سراہا گیا۔ صدر ٹرمپ نے جمعرات کو اعلان کیا تھا کہ وہ شمالی کوریا کی جانب سے حالیہ اشتعال انگیز بیانات کے رد عمل میں 12 جون کو سنگاپور میں ہونے والی شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان کے ساتھ اپنی طے شدہ ملاقات منسوخ کر رہے ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہمارا ایک اور بلیٹن پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے فیس بک لائیو پر پیش کیا جائے گا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں۔ اللہ حافظ۔